ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. بھلے اس نے ہمیں کسی ملک کا سربراہ تو نہیں بنایا لیکن ایمان والا بنایا. اس نے ہمیں کسی ملٹری کا کمانڈر تو نہیں بنایا لیکن اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. اس نے ہمیں کسی بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک تو نہیں بنایا لیکن ایمان والا بنایا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم لوگوں پر بہت بہت بڑا احسان ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے. نماز پڑھا رہے ہیں، ارادہ ہے کہ نماز لمبی کریں. ارادہ ہے نماز لمبی کریں، لیکن اچانک پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، موسم کا تازہ تازہ پھل آ رہا ہے تو پہلے محفل میں بچوں کو تلاش کر کے بچوں کھلاتے ہیں، پھر بعد میں بڑوں کو کھلاتے ہیں. راستے میں چلتے چلتے بچے نظر آتے ہیں تو بچوں کو سلام بھی کرتے ہیں. اونٹنی پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ساتھ میں بچوں کو بٹھا کر بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں. ایسے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں اور ہم کو آپ کے امتی ہونے پر فخر بھی ہے ماشاءاللہ. آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کلیجے کے ٹکڑے، آنکھوں کے تارے، پیارے پیارے بچوں کے تعلق سے. دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، حالات حاضرہ ہم سے کیا کہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور میری باتیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جاتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ لوگوں نے کتنی باتیں یاد رکھیں. اگر آپ لوگ کم از کم 5 باتیں بھی اس محفل سے لے کر گھر کو جا رہے ہیں تو آپ کو 10 آف the 10 میں سے 10 مارکس انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگوں نے 5 باتیں تو یاد نہیں کیا، 3 باتیں آپ کو کام کی لگیں، 2 باتیں آپ کام کو لگیں، تو یہ ہماری جانب سے آپ کو تھمس اپ ہے، یعنی آپ کا یہاں پر آنا کامیاب ہوا، یہ ہم مان کے چلیں گے انشاءاللہ. اور جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ عنوان، یہ ٹاپک ہر آدمی کی ضرورت ہے. نیڈ آف دا ٹائم، نیڈ آف دی آور ہے، یہ مان کے چلنا ہے. کیوں؟ ہم لوگ اپنے بچوں سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مان لیجئے میں آفس سے گھر کو آ رہا ہوں، گاڑی پر آ رہا ہوں، کار میں آ رہا ہوں، آتے آتے مجھے یاد آیا کہ رے بھائی 10,000 کے نوٹوں کے ایک گڈی اپنے آفس سے بھول کر آ گیا، میں اپنے ٹیبل پر بھول کے آ گیا، اپنے اسکول سے بھول کر آ گیا، اپنے کاروبار سے بھول کر آ گیا. تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی گاڑی کو یو ٹرن لیتا ہوں، اپنی کار کو یو ٹرن لیتا ہوں اور واپس لوٹ کر جاتے رہتا ہوں. جب واپس جا رہا تھا پیسے لانے کے لیے، اچانک مجھے گھر سے کال آتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہاؤس میں گر گیا، ہمارا چھوٹا بچہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا. تو میں آن دا سپاٹ اپنی گاڑی کو پھر یو ٹرن لیتا ہوں، اپنے گھر کی طرف آتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ جب پیسوں کی بات آئی تو پیسے لینے جا رہا تھا،
لیکن جب بچے کی بات آتی ہے تو پیسوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنے بچے کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہوں. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ میرے بچے میرے پراپرٹی زیادہ پیارے ہیں, میرے بچے میرے ماں سے زیادہ پیارے ہیں, میرے بچے میرے کاروبار زیادہ پیارے ہیں, میرے بچے میری زندگی سے سب سے زیادہ پیارے ہیں. کہ ہر آدمی اپنے طور پر ہمیں کبھی نہ کبھی پروف کر کے بتاتا ہے. اب ہمارے بچوں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں, ہمارے بچوں کو ہم اچھے کپڑے پہناتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کو ظاہری طور پر سنوارنا چاہتے ہیں, ویسے ہم لوگ آج کے بعد سے انشاءاللہ اپنے بچوں کو باطنی طور پر بھی سنواریں گے انشاءاللہ, اندرونی ہم سنواریں گے انشاءاللہ. اور کیسے ہم سدھار سکتے ہیں, کیا اہمیت ہے, آج ہم انشاءاللہ یہاں سے جاتے جاتے کچھ باتیں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. سامعین کرام, آج معاشرے میں ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بھائی ہندوستان بھر میں مدارس پھیلے ہوئے ہیں, ان مدارس کا کیا فائدہ, ان مدارس کا ملک کو کیا فائدہ, ان مدارس کا لوگوں کو کیا فائدہ, ان مدارس کو جنتا کا کیا فائدہ, یہ مدارس کیا کام کر رہے ہیں. اس طرح کا سوال بار بار کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پر اگر ہم لوگوں کے پاس بنیادی نالج رہے گا تو ہم ڈریں گے نہیں بلکہ حکمت سے جواب دے سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ بھی ہندوستان کے اندر مدارس لاکھوں کی تعداد میں ہیں. یہ مدارس جو کام حکومت کو کرنا تھا, جو کام حکومت پیسے خرچ کر کے کرتی ہے, وہ کام یہ مدارس فری میں کر رہے ہیں. حکومت تعلیم کو عام کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے, اربوں روپے خرچ کرتی ہے, اور اس سارے مدارس والے فری میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. حکومت کا اربوں روپے کا خرچہ مدارس بچا رہے ہیں تعلیم دے کر. اردو پڑھانے کے لیے حکومت اربوں روپے خرچ کرتی ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا, لیکن مدارس لاکھوں بچوں کو اردو کی تعلیم دے رہے ہیں, لاکھوں بچوں کو جو ہے یہ روزگار فراہم کر رہے ہیں, لاکھوں بچوں کے اندر حساب کی جو ہے صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے, میتھس پڑھایا جا رہا ہے, انگلش پڑھائی جا رہی ہے, اردو پڑھائی جا رہی. جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کام مدارس فری میں کر رہے ہیں. حکومت شراب کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتی ہے لیکن مدارس والے ماشاءاللہ یہ کام فری میں کام کر رہے ہیں. حکومت گھٹکے کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے لیکن یہ کام مدارس فری میں انجام دے رہے ہیں. اور حکومت رشوت کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے لیکن رشوت نہیں روک پا رہی ہے اور یہ کام مدارس فری میں کر رہے ہیں. حکومت چوری سے روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے لیکن یہ چوری سے روکنے کا کام مدارس فری میں کر رہے ہیں. ابھی ہمارے مدارس جو اتنی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے مدارس والے عام طور پر اسکول والوں سے ذرا سا سہمے رہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرا بیٹا عربی پڑھ کر کیا کرے گا, میرا بیٹا اردو پڑھ کر کیا کرے گا, میرا بیٹا مدرسے پڑھ کر کیا کرے گا. اس طرح کا سوال ماں باپ کے ذہنوں میں آتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھنا, مدرسے میں پڑھنے والے بچے کسی سے کم نہیں ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے اپنے آپ کمتر نہیں سمجھنا. اب ذرا دیکھو آپ, ہم اپنی مدارس میں عربی پڑھاتے ہیں, ہمارا بچہ اسٹارٹ کرتا ہے ایسا کھینچتے ہوئے الف, ذرا ایسا کشتی کی طرح بنا کر ٹک ایک نقطہ دیتا ہے, با ایسا کشتی بنا کر ٹک ٹک دو نقطے دیتا ہے, تا ایسے کشتی بنا کے ٹک ٹک ٹک, سا. اس طرح ہمارا بچہ عربی پڑھتا ہے. اب ذرا دیکھو آپ, یہ اسکول میں پڑھائی جانے والی لینگویج انگلش لینگویج ہے, تو اس سے اگر بچہ ہمارا فراٹے سے انگریزی بولنا شروع کر دے ہم متاثر ہو جاتے ہیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی, انگریزی بھی کس سے بنی ذرا دیکھو آپ, انگریزی بھی عربی سے بنائی گئی. ہمارا الف اس کو لے لیا, یہ با یہ لمبا ہوتا ہے, نیچے نقطہ ہوتا ہے, اس با کو انہوں نے ذرا سا راؤنڈ کر دیا, راؤنڈ گول کر دیا.
اب اس کو لے لیا انہوں نے. اب زبان بنتی انگریزی کیسے؟ الف الف الف. کیا بنا؟ آپ لوگ جلد جواب دیجیے. کیا بنا؟ اے. الف با با. بی با. سی الف با. ڈی الف 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 الف. ای الف الف الف. با الف. جی الف الف الف. ایچ الف. آئی الف با. جے الف الف الف. کے الف الف. ایل الف 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 الف. ایم الف الف الف. با با الف با. با با الف. کیو الف با الف. آر با با الف. ایس الف الف. ٹی الف الف با. اے ٹو زیڈ الف اور با سے انگلش بن گئی. پوری انگریزی الف اور با سے بنایا انہوں نے. عربی سے انہوں نے انگریزی زبان بنائی. انگریزی بنانے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا نام رکھیں اس کا. کیا نام رکھیں گے، کیا نام رکھیں گے، کیا نام رکھیں گے. سوچا 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 سوچا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عربی والے کیا کہتے ہیں؟ الف با تا سا. الف با تا سا. الف با تا سا. الفابet. الفابet. الف الف با تا الفابet. الفابet نام رکھ دیا. آج ہم بیٹا الفابیٹس کیا ہیں؟ الفابیٹس کیا ہیں؟ وہ الف با تا سا. الف با تا سا کا نام رکھ دیا الفابیٹ. الفابیٹس. اس طرح ہم لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے بچے جو آج مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. وہ کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے مدارس ہمارے بچوں میں 3 چیزیں پیدا کرتے ہیں. ہمارے مدارس ہمارے بچوں میں 3 چیزیں پیدا کرتے ہیں. سی سی سی. یاد رکھنا آپ لوگ. سی سی سی. 3 چیزیں پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات سی فار کیریکٹر. سب سے پہلے ہمارے مدارس اپنے بچوں میں اخلاق پیدا کرتے ہیں. آج دنیا والوں کو اخلاق کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق امپلائیز کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق نوکروں کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق کاروباری کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق پولیس والے کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق آئی پی ایس آفیسر کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق انجینئر کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق پائلٹ کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق پرنسپل کی ضرورت ہے. آج دنیا والوں کو با اخلاق مینیجر کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت مدارس پورا کر رہے ہیں. مدارس والے اپنے بچوں کے بارے میں 90% گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ نکلنے کے بعد وہ شراب نہیں پیے گا. گارنٹی دے سکتے ہیں. لیکن کوئی اسکول والا اپنے بچوں کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے بچے نکل کر کوئی شراب نہیں پئیں گے. نہیں دے سکتا. ایم بی بی ایس پڑھنے والے سارے بچوں کے بارے میں وہ کالج جو ایم بی بی ایس پڑھانے کے لیے اس کا کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے 10 کروڑ چارج کرتا ہے. 10 کروڑ 20 کروڑ چارج کرتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچے رشوت نہیں لیں گے. لیکن مدارس والے گارنٹی دے سکتے ہیں اخلاق پیدا کر رہے ہیں. یہاں مدارس میں پڑھنے والا بچہ کبھی فساد میں نہیں جاتا. یہاں مدارس میں پڑھنے والے بچے کبھی کسی گھر کا نہیں جلاتے. مدارس میں پڑھنے والے بچے کسی بس کو نہیں جلاتے. مدارس میں پڑھنے والے بچے کسی ٹیکسی کو نہیں جلاتے. مدارس میں پڑھنے والے بچے کسی کا مرڈر نہیں کرتے. یہ مدارس والے گارنٹی دے سکتے ہیں. لیکن اسکول والے گارنٹی نہیں دے سکتے. کالج والے گارنٹی نہیں دے سکتے. یونیورسٹی والے گارنٹی نہیں دے سکتے. مدارس کیریکٹر پیدا کرتے ہیں. مدارس پہلا سی فار کیریکٹر. دوسرا سی فار کانفیڈنس. ہمارے بچے
مدرسے سے نکلنے والے کانفیڈنس لے کر باہر نکلتے ہیں. اسکول سے نکلنے والا بچہ, کالج سے نکلنے والا بچہ اور یونیورسٹی سے نکلنے والا نوجوان ذرا سی تنگی آ جائے تو خودکشی کر لیتا ہے. آج تک مدرسے کی تاریخ میں یہ نہیں بتا سکتے کہ مدرسے کا فارغ عالم خود تنگی کی وجہ سے خودکشی کیا ہو. ایسا کوئی پروف نہیں کر سکتا. مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہونے والا آدمی قرض کے تلے, بوجھ تلے دب کر خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا, لیکن کالج میں پڑھنے والا کرتا رہتا ہے. مدرسے میں پڑھ کر نکلنے والا اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں رکھتا, لیکن کالج میں پڑھنے والا اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مدرسے میں فارغ ہونے والا کبھی بھی, یعنی وہ چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا, شراب پیتے ہوئے نہیں پکڑا گیا, بدکاری کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا, اور لوٹ مار کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا. یہ مدارس کا دین ہے. یہ کیریکٹر پیدا کرتے ہیں, یہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. اور یہ سی فار کیریکٹر, سی فار کانفیڈنس, سی فار کنٹریبیوشن. مطلب مدرسے میں پڑھ کر باہر نکلنے والا آدمی بے شمار کام قوم کے لیے فری میں کرتا رہتا ہے, فری میں کرتا رہتا ہے. کوئی ڈاکٹر مہینے میں ایک مرتبہ, ڈاکٹر صاحب آپ ذرا فری میں ٹریٹمنٹ کیجئے, تو کوئی ڈاکٹر جلدی راضی نہیں ہوگا. لیکن مدرسے سے فارغ ہونے والا آدمی ہزاروں کام فری میں کرتا ہے. کنٹریبیوشن ہے اس کا امت کے لیے, قوم کے لیے, ملت کے لیے, ملک کے لیے اس کا کنٹریبیوشن ہوا کرتا ہے. اس کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں آپ, یہ مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے بچے اور یہ ہمارے اسکول سے پڑھنے والے بچے, ان پر بھی ہمیں کام کرنا ہے, ان پر بھی ہمیں کام کرنا ہے, اور کام ابھی کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. کیوں؟ ریزن ہے اس کا. اب دیکھو آپ, ہاں بھئی کیا ہے یہ؟ آپ لوگ جلدی جلدی بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ پیپر ہے, بلینک پیپر ہے, خالی پیپر ہے. اوکے, اس خالی پیپر پر میں اگر آیت لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں, یس لکھ سکتا ہوں. اس خالی پیپر پر میں حدیث لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں. اس خالی پیپر پر میں اذکار لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں. اس خالی پیپر میں دعائیں لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں. اس خالی پیپر میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں, کر سکتا ہوں. خواتین اس پیپر پر مہندی ڈیزائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ پیپر خالی ہے, بلینک ہے. اچھا, اب آپ کے سامنے اور ایک پیپر ہے. یہ آج کا آپ کا بنگلہ کا اخبار ہے, یہ اخبار ہے. اس پیپر پر اگر میں آیت لکھنا چاہوں تو نو, آئی کانٹ رائٹ. حدیث لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا. میں اذکار لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا. میں دعائیں لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا. میں ڈرا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. میں جو ہے کچھ مہندی ڈیزائن کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ پیپر آلریڈی بھرا ہوا ہے, پیپر پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب جو پیپر خالی ہوتا ہے اس پر ہم لکھ سکتے ہیں, جو پیپر بھرا ہوا ہے اس پر ہم لکھ نہیں سکتے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک یہی بات ہمارے بچوں کی ہے. آج ہمارے بچوں کا ذہن اس خالی پیپر کی طرح ہے. اگر آپ لوگ قرآن یاد دلاؤ گے فٹافٹ یاد کر لے گا, حدیث یاد دلاؤ گے فٹافٹ یاد کر لے گا, اذکار فٹافٹ یاد کر لے گا, دعائیں فٹافٹ یاد کر لے گا, آداب فٹافٹ یاد کر لے. کیوں؟ اس بچے کا ذہن خالی پیپر کی طرح ہے. اگلے چند سالوں میں اس کا ذہن ایسے اخبار کی طرح بننے والا ہے. اگلے چند ہی سالوں میں اس کا ذہن اس اخبار کی طرح بھر جانے والا ہے. جب ایسا بھر جائے گا اخبار کی طرح ذہن بچے کا, تو قرآن پڑھانا چاہو گے نہیں, حدیث پڑھانا چاہو گے ہضم نہیں ہوگا, دعائیں پڑھانا چاہو گے نہیں, آدب سکھانا چاہو گے نہیں. کیوں؟ آلریڈی پیپر اس کا بھرا ہوا ہے. اچھا, یہ پیپر بھرا ہوا ہے,
مان لو آپ کے سامنے پورا اخبار ہے، الف سے یا تک آپ پڑھ کے دیکھیے، اے سے زیڈ تک اخبار کو پڑھ کے دیکھیے. اس اخبار میں آپ کے کام کی باتیں 1 2 3 4 5 بس اتنے ہی مل سکتے، اس سے بڑھ کے نہیں مل سکتے. آپ لوگ اس اخبار کو پورا پڑھ کے چھوڑیے، اے ٹو زیڈ اخبار کو پڑھیے. آپ کے کام کی باتیں سوائے 4-5 کے کچھ نہیں ملنے والے ہیں. اچھا 4-5 باتوں کے علاوہ ساری باتیں بکواس، وہ ہمارے کام کی نہیں ہے، وہ ہمارے کام کی نہیں ہے. تو بچے کا ذہن بھی ایسے چیزوں سے بھرنے والا ہے جو اس کے کام کا نہیں ہے. اس کا ذہن بھی ایسی باتوں سے بھرنے والا ہے جو اس کے کام کے نہیں. واٹس ایپ بھر دے گا اور سوشل میڈیا بھر دے گا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، انسٹاگرام بھر دے گا، وہ کارٹون بھر دے گا، وہ ورلڈ کپ بھر دے گا، وہ فیفا بھر دے گا، اور وہ لڑائی بھر دے گا، جھگڑا بھر دے گا، سب کچھ بھرنے والا ہے. اگر آپ لوگ 10 سال کے اندر اپنے بچے کو دین نہیں سکھاؤ گے تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، یہ مان کے چلیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بچوں پر آزمایا ہے. 7 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں کا گروپ میں نے بنایا، 10 سال سے لے کر 14 سال کے بچوں کا گروپ میں نے بنایا. دونوں گروپس کو میں نے حدیث پڑھایا، اس کو بھی پڑھایا، اس کو بھی پڑھایا. اور پڑھانے کے بعد جب میں ان بچوں کا امتحان لیا، ایگزام لیا، تو یہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کا ریزلٹ 80 سے 90% رہا، اور 10 سے لے کر 14 سال کے بچوں کا ریزلٹ 50 سے لے کے 60% رہا. مطلب جیسے جیسے بچے کی ایج بڑھتے جائے گی، دین کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت کم ہوتے جائے گی، کم ہوتے جائے. کیوں؟ اس کا ڈیٹا بھرا ہوا ہے، اس کا ڈیٹا بھرا ہوا ہے، اس کا ذہن غیر ضروری چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کو ان لرن کرنا اس کے لیے آسان نہیں، ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا اس کے لیے آسان نہیں. اس ڈیٹا کو ذرا سا یعنی ڈیلیٹ کر کے دوسرا نیا ڈیٹا ڈالنا اس کے بس کی بات نہیں. کیوں؟ ڈیٹا چپکا ہوا ہے، ڈیٹا جلدی ہٹنے والا نہیں ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے، اگر میرے بچے 10 سال کی کم ایج کے ہیں، ابھی سے مجھے تیار ہونا ہے، ابھی سے مجھے ان بچوں کی فکر کرنا ہے. فکر کرو گے انشاءاللہ ہمارے بچے آئندہ چل کر ہیرے بننے والے ہیں، ڈائمنڈ بننے والے ہیں. ہمارے بچوں کی کیفیت کیسی جانتے آپ دیکھو. آپ اوکے، یہ دیکھیے، یہ کیا ہے بھائی؟ جلدی بولیے. پانی ہے؟ گڈ بیٹا، ماشاءاللہ. پانی صاف ہے گندا ہے؟ پانی صاف ہے گندا ہے؟ صاف ہے. میں اس پانی کو پی سکتا ہوں؟ یس میں پی سکتا ہوں. پانی بالکل صاف و ستھرا ہے. جس طرح یہ پانی صاف و شفاف ہے، ہمارے بچوں کا دل آج ایسے ہی صاف و شفاف ہے. ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا دل اسی طرح صاف و شفاف ہے. کیوں؟ کس نے کہا کہ ہمارے بچوں کا صاف و شفاف ہے؟ وہ تو حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، ماں باپ نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ یہودی بناتے ہیں، لیکن فطرت اس کی پاک و صاف ہے، فطرت اس کی صاف و شفاف ہے. ایسے ہمارے بچوں کا دل ہے، لیکن یہ بچوں کا دل ہمیشہ ایسے رہنے والا نہیں. یہ بچوں کا دل دھیرے دھیرے بگڑنے والا ہے. واٹس ایپ آہستہ سے کالا کر رہا ہے، فیس بک کالا کرتے جا رہا ہے، اور کارٹون کالا کرتے جا رہے ہیں، محلے کے لڑائی کالا کرتے جا رہا ہے، کچھ فلم کے گانے اس کو کالا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور
یہ ورلڈ کپ کالا کرتے ہوئے جا رہا ہے اور یہ سیریز کالا کرتے جا رہے ہیں، کالا کرتے جا رہے ہیں. دھیرے 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 ہمارے بچوں کا دل اس طرح کالا ہونے والا ہے. ماحول ایسا بگاڑنے والا ہے، حالات ایسے بگاڑنے والے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایسا بگاڑنے والا ہے، سوسائٹی ایسا بگاڑنے والا ہے. لیکن تھا کیسے اس کا دل؟ تھا کیسے اس کا دل؟ اس کا دل صاف و شفاف. اس کا دل اس طرح صاف و شفاف تھا. دونوں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ایسا ہے ہمارا بچہ، صاف و شفاف ہے، لیکن اگلے چند سالوں میں ایسا ہونے والا ہے، اگلے آنے والے حالات میں ایسا ہونے والا ہے. قبل اس کے کہ ہمارے بچوں کا دل کالا ہو جائے گناہوں سے، قبل اس کے کہ ہمارے بچوں کا نام اعمال کالے ہوتے جائیں، قبل اس کے کہ ہمارے بچوں کا دفتر کالے کرتوتوں سے بھر جائے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا میرے دوست. آج اگر ہم فکر نہیں کریں گے، یاد رکھو اس کالے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. چھوڑ دو گے کالا ہونے والا ہے، فکر نہیں کرو گے کالا ہونے والا ہے، اپنی حالت پر چھوڑ دو گے کالا ہونے والا ہے. کاش کاش ہمارے بچوں کی دلوں کو سیف رکھنے کے لیے ہم آج سے بیدار ہو جائیں. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ بیدار ہو جائیں گے. بیدار ہونا ضروری ہے. اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر حالات اس کو کالا کرنے والے ہیں. اچھا، اگر ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا سا غور کیجئے. آپ لوگوں نے کھیتی باڑی تو دیکھی ہوگی، کھیتی باڑی بھی ہوگی آپ کے آس پاس میں، کھیتی باڑی کو جانتے ہوں گے. آپ کا کھیت ہے اور آپ کے کھیت کو آپ نے بارش آیا چھوڑ دیا، آتا رہا چھوڑ دیا. اپنے کھیت کو نہیں گئے، کھیت کو دیکھ بھال نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے کھیت میں کانٹے اگنے والے ہیں، آپ کے کھیت میں گھاس اگنے والا ہے، آپ کے کھیت میں ایسا گھاس اگنے والا ہے جس گھاس کو بیل بھی نہیں کھاتا، جس گھاس کو بکریاں بھی نہیں کھاتے، ایسا گھاس اگنے والا ہے. یہ پکی بات ہے. اچھا، آپ یہ سوچئے کیا کبھی ایسا ہوا کہ بھئی آپ کا کھیت خالی پڑا ہوا ہے، بارش آ گئی، بارش آنے کے بعد آپ گئے، جانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک سیب کا جھاڑ نکل کے آیا. او ماشاءاللہ! کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ نہیں. آپ کھیت کو چلے گئے، بارش آنے کی وجہ سے لیموں کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا. نہیں. آپ کھیت میں گئے، دیکھا بارش آنے کی وجہ سے انار کا جھاڑ خود بخود اٹھ گیا. نو. جام کا جھاڑ اٹھ گیا. نو. ناریل کا جھاڑ اٹھ گیا. نو. سیتاپھل کا جھاڑ اٹھ گیا. نو. کبھی آپ کے کھیتوں میں خود بخود نہ ایپل کا جھاڑ اٹھتا ہے، نہ انار کا جھاڑ اگتا ہے، نہ سیتاپھل کا جھاڑ اگتا ہے، نہ ناریل کا جھاڑ اگتا ہے، نہ وہ سیب کا جھاڑ اگتا ہے، نہ سپوٹے کا جھاڑ. کبھی یہ اگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، اگر آپ لیموں کا جھاڑ چاہتے ہیں لگانا پڑے گا، آم کا جھاڑ چاہتے ہیں لگانا پڑے گا، جام کا جھاڑ چاہتے ہیں لگانا پڑے گا، لیموں کا جھاڑ چاہتے ہیں لگانا پڑے گا، سیب کا جھاڑ چاہتے ہیں لگانا پڑے گا. جتنے بھی پھل والے، جتنے بھی مہنگے پھل والے جھاڑ ہیں، یہ خود بخود کبھی اگنے والے نہیں، ان کو اگانا پڑتا. اگر آپ نے اگایا تو پھل ملنے والا ہے، ادروائز خود بخود جھاڑوں سے وہ پھل آنے والے تو نہیں ہیں. یہ ایگزامپل ہم کو سمجھ میں آتی ہے. بالکل یہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں. آپ چھوڑ دو گے گالی سیکھ لیں گے خود بخود، آپ چھوڑ دیں گے گانے سیکھ لیں گے خود بخود، آپ چھوڑ دیں گے ڈرامہ سیکھ لیں گے خود بخود،
آپ چھوڑ دیں گے جھگڑا سیکھ لیں گے خود بخود, آپ چھوڑ دیں گے بدماشی سیکھ لیں خود بخود. ان کو گالی سکھانے کی ضرورت نہیں, خود بخود سیکھ لیں گے. ان کو بدماشی سکھانے کی ضرورت نہیں, خود بخود سیکھ لیں گے. ان کو چوری سکھانے کی ضرورت نہیں, خود بخود سیکھ لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بننا, آپ کو سکھانا پڑے گا. سکھائے بنا آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا. سکھائے بنا آپ کا بچہ نمازی نہیں بن سکتا. سکھائے بنا آپ کا بچہ قاری نہیں بن سکتا. سکھائے بنا آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. سکھائے بنا آپ کا بچہ لائر نہیں بن سکتا. سکھائے بنا آپ کا بچہ انجینئر نہیں بن سکتا. سکھائے بنا آپ کا بچہ سچا نہیں بن سکتا. سکھانا پڑے گا. اب عہد کر لیجئے, آج کے بعد سے میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ. چھوڑ دو گے یہ نسل تباہ ہونے والی ہے. چھوڑ دو گے یہ نسل کانٹے اگانے والی ہے. چھوڑ دو گے یہ نسل آپ کی پراپرٹی کو بیچ کر کھانے والی ہے. یہ چھوڑ دو گے آپ کے بچے آپ کو بدنام کرنے والے ہیں. آپ چھوڑ دو گے آپ کے بچے آپ کو شرمندہ کرنے والے ہیں. آپ چھوڑ دو گے یہ بچے خود تباہ ہوں گے, ماں باپ کو تباہ کر دیں گے, ملک کو تباہ کر دیں گے, سوسائٹی کو سب کو تباہ کر دیں گے یہ بچے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو. ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا پیارا بننا ہے, مجھے سکھانا پڑے گا. میرا بیٹا نمازی بنے, مجھے سکھانا پڑے گا. سکھائے بنا ہمارے بچوں میں کوئی اچھی ہیبٹ نہیں آ سکتی, یہ مان کے چلیں. اب شکایت ہے شیخ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا شیخ. تو میرے دوست, ہم اپنے بچوں کی نماز نہ پڑھنے کی شکایت کرتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. اگر گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو گے تو پھر ہمارے بچے نمازی بننے والے ہیں. اگر ہم نے نماز نہیں پڑھا گھر میں تو ہمارے بچے نمازی بننے والے نہیں. ماؤں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا سٹارٹ کیجئے. اپنے ہال میں جائے نماز بچھا کر جہری نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے. ہمارے بچے پڑھنا شروع کریں گے. آپ نماز کو آ رہے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئیے. آپ جو ہے مسجد کو آ رہے ہیں, اپنے بچے ساتھ لے کر آئیے. گھر میں چھوٹے چھوٹے جائے نماز اپنے بچوں کو گفٹ کیجئے. بیٹا یہ آپ کو گفٹ ہے. ایسے آپ توجہ دلائیں گے تو بچے ہمارے آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک کام کیجئے, ایک جو ہے اسٹیشنری دکان میں ایک چارٹ ملتا ہے 5 روپیز والا, بڑا چارٹ ملتا ہے. پنک ملتا ہے, بلو ملتا ہے, گرین ملتا ہے, یلو ملتا ہے. چارٹ اونلی 5 روپیز ملتا ہے. اس کو لے کر آئیے, اپنے گھر کے دیوار پر جو ہے اس کو چپکائیے. یہاں ڈیٹ لگے 1 2 3 4 5 30 تک پورے مہینے کی ڈیٹ یہاں لکھیے. سائیڈ میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ لکھیے, کالم بنائیے. اور اپنے بچوں سے بولیے بیٹا آپ نے فجر پڑھ لیا, ٹک لگاؤ. آپ ظہر پڑھ لیا, ٹک لگاؤ. عصر پڑھ لیا, ٹک لگاؤ. مغرب پڑھ لیا, ٹک لگاؤ. عشاء پڑھ لیا, ٹک لگاؤ. یہ بچے کو اگر آپ کام دیں گے نا, اس میں ٹک 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 لگانے کے چکر میں آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. آپ شکایت مت کیجئے اپنے بچوں کے نمازی نہ ہونے کی. اس کے سامنے ایسا ماحول پیدا کیجئے, ایسے حالات پیدا کیجئے کہ آپ کا بچہ شوق سے نماز پڑھے, آپ کا بچہ شوق سے اچھے کام کرے. آپ نے اور ایک کھانا بنایا قرآن کا, تلاوت کیا, ٹک لگاؤ بیٹا. اور ایک کھانا بنائیے دعاؤں کا, آج آپ نے دعا پڑھی, ٹک لگاؤ بیٹا. آپ ایسے ہیبٹ دیں گے اپنے بچوں کو تو آپ کے بچے نمازی بنیں گے انشاءاللہ. شکایت نو پلیز. نہیں پڑھتے زندگی بھر بولتے رہو گے, کبھی بچے نماز پڑھنے والے نہیں بنیں گے. حالات پیدا کیجئے, ماحول پیدا کیجئے, ایکٹیویٹی دیجئے تو آپ کے بچے نمازی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر کبھی کیا کیجئے, یہ پیپر ہے,
اس پیپر کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مان لیجیے اس پیپر کو ایسے پھاڑیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پیپر کو ایسے پھاڑیے. یس. پھر اس پیپر کو اس طرح کیجیے. یہ پیپر ایسے پھٹ رہا ہے. پھر اس کو اور ایک پیپر ایسے موڑیے. پھر اس کو بھی ایسے پھاڑیے. اور یہ سارے کے سارے پیپر ایک جگہ رکھیے. اور اس کے بازو میں ایک ڈبہ بازو رکھیے. رکھنے کے بعد آپ کہیں گے بیٹا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لیا. بیٹا آپ اس چٹھی میں لکھو اور ڈبے میں ڈالو. آپ نے دعا پڑھی، لکھو ڈال دو. آپ نے وہ وضو کیا، لکھو ڈال دو. آپ نے تلاوت کی، لکھو ڈال دو. آپ نے ظہر پڑھا، لکھو ڈال دو. آپ نے برش کیا، لکھو ڈال دو. آپ نے ناشتہ کیا، لکھو ڈال دو. ہر اچھے کام، جو بھی اچھا کام کرتے ہو، لکھو ڈالو، لکھو ڈالو، لکھو ڈالو. تو اب دیکھو آپ کا بچہ کس طرح اچھے کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور اسے کہنا بیٹا 1 ویک میں اگر آپ کے 200 چٹھی ہو گئے، 200 کام اچھے ہو گئے، میں آپ کو پرائز دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بریانی کھلاؤں گا انشاءاللہ. میں کھلونے میں دلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. میں بال دوں گا انشاءاللہ. میں وہ کروں گا. اس طرح بچوں میں شوق پیدا کیجیے. جب شوق پیدا کریں گے تو بچے آگے بڑھیں گے. اگر آپ شوق پیدا نہیں کریں گے تو بچے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ جو بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کسی اچھے کام سے جوڑیے. اچھے کام سے جوڑیے. آج آپ نے گھر آتے آتے مٹھائی لایا. آپ کہیں گے بیٹا آپ نے فجر پڑھا نا، میں گفٹ آپ کو مٹھائی لا رہا ہوں. آپ لا رہے ہیں لیکن مٹھائی آپ کے لے کر آ رہا ہوں. میں آپ کو کھلا رہا ہوں، میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اس طرح چھوڑیے. اور یاد رکھیے آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں پہلے مائنڈ میں رکھیے. کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، ویسے سلوک کرنا شروع کیجیے، بیہیویئر کرنا شروع کیجیے. مان لیجیے آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے حافظ صاحب السلام علیکم. حافظ صاحب کیا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ حافظ صاحب کیا آپ نے غسل کیا؟ حافظ صاحب کیا مدرسے گئے تھے آپ؟ حافظ صاحب آپ جو ہے کیا کھایا آپ نے؟ حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب. اتنا بولیے کہ بچے کو حافظ بننا آسان ہو جائے. جو بنانا چاہتے ہیں ویسا بیہیویئر کرنا شروع کیجئے. عالم بنانا چاہتے ہیں، عالم صاحب عالم صاحب عالم صاحب، آگے عالم صاحب، بیٹھے عالم صاحب، چلیے عالم صاحب، جائیں گے عالم صاحب، کھائیے عالم صاحب عالم صاحب. ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر صاحب چلیے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب آئیے یہ کھائیں گے، یہ جائیں گے، کریں گے. آپ اگر ویسے بیہیویئر کرو گے تو آپ کے بچے کو ڈاکٹر بننا آسان ہو جائے گا. ہم اپنی زبان کو صحیح نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے سلوک کو اچھا بہتر بنانا نہیں چاہتے، ہم اپنی آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھو بچے کبھی بدلنے والے نہیں. بچے خود بخود کبھی نہیں بدلتے. بچے لوگوں کو دیکھ کر بدلتے ہیں، بچے ماحول کو دیکھ کر بدلتے ہیں. بچوں کی خاصیت، بچوں کی فطرت، بچوں کی طبیعت کیسی جانتے ہیں آپ؟ گھر میں جو ہمارا سپنج ہوتا ہے، سپنج جو ہم پانی کو لگا کر ہم یہ چوس لیتے ہیں، اپنے کچن میں یوز کرتے رہتے ہیں، وہ سپنج کی طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں. پانی پر رکھو پانی چوس لے گا، دودھ پر رکھو دودھ چوس لے گا، شراب پر رکھو شراب چوس لے گا، زہر پر رکھو زہر چوس لے گا، گندے پانی پر رکھو گندا پانی چوس لے گا، شہد پہ رکھو شہد چوس لے گا. جس پر بھی سپنج کو رکھو گے وہ چوس لے گا، وہ اپنے اندر کھینچ لے گا. بالکل ویسے ہی ہمارے بچے ہیں، جیسے ماحول ٹچ کرتا ہے اس کو چوس لیتے ہیں، جیسے ماحول مل جاتا ہے بچے ویسے سیکھ لیتے ہیں. اگر اچھا ماحول آپ نے دیا تو آپ کے بچے اچھا سیکھنے والے ہیں. اگر آپ نے ماحول اچھا نہیں دیا تو سمجھو آپ کے بچے گندگی سیکھ کر اپنے گھر کو آنے والے ہیں. بچہ میرا اسکول میں جاتا ہے،
اور جس کلاس میں مان لو میرا بیٹا 7th کلاس میں ہے، مان لو میرا بیٹا 8th کلاس میں ہے، 6th کلاس میں، 5th کلاس میں، میرا بیٹا گیا کلاس میں، جس کلاس میں بیٹا ہوا ہے اس کلاس میں کم از کم 30 بچے تو ہوں گے، 30 بچے تو ہوں گے، 35 بچے بھی ہو سکتے ہیں، 40 بچے بھی ہو سکتے ہیں. تو مطلب اگر ایک کلاس میں 40 بچے ہیں تو 40 قسم کے گھرانے اس کلاس میں ہیں، 40 گھر اس ایک کلاس میں ہیں. کس بچے کا گھر کا ماحول کیسے ہے آپ کو نہیں پتا. کسی بچے کا گھر کا ماحول گالی دینا ہوتا ہے، وہ بچہ گالی دینا شروع کر بچہ ہمارا سیکھ لیتا ہے. الگ الگ ماحول سے بچے سیکھ کر گھر کو آتے ہیں. میرے دوست اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ماحول پرووائڈ کرو گے تو ہمارے بچے سیف رہنے والے ہیں. یاد رکھنا. اب مان لیجیے یہ گلاس ہے، یہ گلاس ہے، اوکے. اس گلاس کو میں نے رات بھر ایسے ٹیبل پر رکھ دیا، ٹیبل پر رکھ دیا. اب میں صبح میں وہ پانی پینا چاہتا ہوں، صبح پانی پینا چاہتا ہوں. شک ہوتا ہے پانی میں کہیں مچھر تو نہیں گیا، پانی میں کہیں مکڑی جھانک کر تو نہیں آئی، پانی میں کہیں کاکڑ جا کر تو نہیں آیا، پانی میں کہیں وہ چپلک جو ہے وہاں جا کر تو نہیں آئی. شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور آپ پانی نہیں پیتے، وہ پانی کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا پانی پی لیتے ہیں، وہ پانی کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا پانی پی لیتے ہیں. ویسے ہی یہ بوتل اگر رات بھر کھلا ہے تو اس کا پانی ہم نہیں پیتے. اگر یہ بوتل کا ڈھکن ایسے بند ہے تو آپ بغیر کسی سوچے سمجھے پانی کو پی لیتے ہیں. کیوں؟ یہ ڈھکن لگا ہوا ہے تو اندر کی چیز سیف ہوگی، اندر گندگی نہیں کوئی ہوگی، یہ ہم کو یقین دلاتا ہے. تو یہ ڈھکن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ڈھکن ہے تو بوتل کو اٹھا کے رکھتے ہم لوگ، کبھی کام آئے گا، کبھی کام آئے گا. اگر ڈھکن گم جائے تو یہ بوتل ہم پھینک دیتے ہیں، یہ کچھ کام کا نہیں ہے. یہ ڈھکن اس پورے بوتل کو سیف رکھنے والا ہے، اس کی قیمت بڑھانے والا ہے. سیم یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے. اور اس بچے کو جب تک دین کا ڈھکن نہیں لگاؤ گے بچہ کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے. یہ دین کا ڈھکن اس کو برائی سے محفوظ رکھتا ہے، گندگی سے محفوظ رکھتا ہے، بدکاری سے محفوظ رکھتا ہے، شراب سے محفوظ رکھتا ہے، سگریٹ سے محفوظ رکھتا ہے. دنیا جہاں کے برائی سے میرا دین کا ڈھکن میرے بچے کو سیف رکھتا ہے. اگر دین کا ڈھکن نہیں رہا تو آپ کا یہ بچہ ضائع ہونے والا ہے. آپ کا یہ بچہ معاشرے کے لیے فائدہ مند بننے والا نہیں بلکہ معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے، معاشرے کو ضائع کر سکتا ہے. میرے بھائی اخلاق کا ڈھکن، دین کا ڈھکن اگر ہم بٹھا دیں گے بچے پر تو پھر کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکے گا، کوئی معاشرہ بگاڑ نہیں سکے گا، کوئی دوست بگاڑ نہیں سکے گا، سوسائٹی بگاڑ نہیں سکے گی، میڈیا بگاڑ نہیں سکے گا، اور دنیا جہاں کی پھیلی ہوئی برائی میرے بچے کو بگاڑ نہیں سکے گی بلکہ میرا بچہ سیف رہے گا، محفوظ رہے گا، اور یہ میرا بچہ میرے لیے قابل فخر رہے گا. انہی بچوں پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. یاد رکھنا آپ لوگ، آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا، لاکھوں روپے آپ نے کھلایا، کروڑوں روپے آپ نے کھلایا، اور ان بچوں کو آپ نے بڑی بڑی جائیدادیں بنا کے دے دیا، بڑے بڑے کاروبار لا کے دے دیا آپ نے، اور آپ کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، ساؤتھ انڈیا میں آپ کا کاروبار پھیلا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس بچے کو اگر دین نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن یہ بچے آپ سے بھاگنے والے ہیں، آپ سے بھاگنے والے ہیں. کتنا بھی کھلاؤ، کتنا بھی پلاؤ، کتنا بھی پراپرٹی دو، یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے کوئی کام آنے والے نہیں. لیکن اگر آپ نے مال کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، پراپرٹی کے ساتھ، دولت کے ساتھ اور یہ ساری نعمتوں کے ساتھ دین آپ نے سکھایا تو آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعا کرنے والے بنیں گے.
آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. اور اگر آپ نے حافظ بنا دیا، کل قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیں گے اور آپ کے سر پر عزت کا تاج پہنانے والے ہیں. عزت کا تاج پہنانے والے ہیں. اگر آپ نے انہیں حافظ بنا دیا تو ماشاءاللہ. یہ بچے اتنا بنائیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی نماز میرا بیٹا پڑھائے گا. یہ مان کے چلیے. میرے مرنے کے بعد میری قبر میں جنازہ لے کر اترنے والا میرا بیٹا رہے گا. یہ مان کے چلیے. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، آپ کا جنازہ مسجد کو لایا جائے گا اور اس جنازے کو کوئی عالم نماز پڑھا دیں گے. کوئی بھی عالم، کوئی بھی امام آپ کے جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے روئے گا؟ نہیں. کیا آنکھوں میں آنسو آئیں گے؟ نہیں. کیا دکھ ہوگا؟ نہیں. کیا درد ہوگا؟ نہیں. کچھ نہیں ہوگا. 2 منٹ میں امام صاحب جنازے کی نماز پڑھ کے ختم کر دیں گے اور آپ کا ڈولا لے کر نکل جائیں گے لوگ. لیکن اگر آپ کے میرے جنازے کی نماز میرا بیٹا پڑھائے، آپ کے جنازے کی نماز آپ کا بیٹا پڑھائے، تو یاد رکھنا میرا بیٹا پڑھائے گا تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا انثانا. ہچکیاں لے گا، وہ روئے گا، آنکھیں نم ہوں گی، آنکھیں تر ہوں گی، آنکھوں میں جو ہے پانی آئے گا، دل میں درد ہوگا. کیوں؟ وہ باپ کو سمجھتا ہے، اپنے باپ کی محنت کو سمجھتا ہے، وہ اپنے باپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہے. اگر وہ دین سمجھنے والا ہوگا تو، نہیں سمجھے گا تو. جانتے ہو کیا ہوا؟ کال آتا ہے مجھے ظہر کے بعد. کیا کال آتا ہے؟ شیخ ہمارے والد صاحب کل رات میں 12 بجے انتقال کر گئے. کل رات میں 12 بجے ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے اور ہم نے باڈی کو لایا اور اپنے بلڈنگ کے سیلر میں کار ان کو رکھا. اور صبح ہم لوگ جلدی اٹھ نہیں پائے. ظہر کے آس پاس کال کر کے پوچھتا ہے نوجوان اب آگے کیا کام کرنا ہے، پروسیس کیا ہے؟ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باڈی کو کار میں ڈکی میں ڈالے ہوئے ہیں، کار کے آس پاس اٹھ کر یہ پوچھتا ہے نوجوان مجھے اور کیا پروسیس کرنا ہے، تدفین کا کیا مسئلہ ہے، کیسے غسل دینا، کہاں کرنا، آپ مجھے سمجھائیے. میرے دوست اگر ہمارے بچے ایسے ہوں گے تو کیا خیر کی امید رکھ سکتے آپ؟ وہ اپنے باپ کی باڈی کو کار کی ڈکی میں ڈال کر پارکنگ میں پارک کر چکے ہیں، سو رہے ہیں اور پھر پتا بھی نہیں کہ اگلے کیا کام کرنا ہے. تو یہ نوجوان نسل اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو ایسی نسل آنے والی ہے، ایسی نسل پیدا ہونے والی ہے. یاد رکھنا ہم جو پڑھا رہے ہیں بالکل پڑھانا چاہیے، دنیا ضرور پڑھانا چاہیے، دین بھی ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیشہ کام آنے والی چیز، ہمیشہ کام آنے والی چیز. اب ذرا دیکھو آپ لوگ، یہ مان لیجئے یہ ہمارا بچہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے اور یہ سوشل پڑھ رہا ہے اور یہ انگلش پڑھ رہا ہے. یہ سائنس اندر گیا، سوشل اندر گیا اور کیا کہتے ہیں اس کو میتھ اندر گیا، اس کے اندر چلا گیا. یہ کب تک اس کے اندر رہتا ہے؟ جب تک ایگزام نہیں ہوتا تب تک اس کے اندر ہوتا ہے. جب ایگزام ہو گیا تو میتھس کا ایگزام ہو گیا، میتھس نکل کے باہر آ گیا. انگلش کا ایگزام ہوا، یہ انگلش نکل کے گرامر اس کا باہر آ گیا. اور یہ سائنس کا ایگزام ہوا، یہ سائنس نکل کے اسے باہر آ گیا. جب تک ایگزام نہیں ہوتا اندر رہتا ہے، ایگزام ہوتی ختم چلے جاتا ہے، بھول جاتا ہے بچہ ہمارا. آپ سوچئے 7th کلاس کے سائنس کے پیج نمبر 74 میں کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ نو. 10th کلاس
کلاس میں میتھس کے پیج نمبر 200 میں کیا تھا یاد آپ کو؟ 9۔ جب تک ایگزام نہیں ہوا، یاد رکھا آپ نے، ایگزام ہوا خلاص سب چیزیں چلی گئی، ختم ہو گیا۔ اور یہ ہے ایک دنیاوی تعلیم کی مثال۔ اور اس کے بجائے میرا بیٹا اگر قرآن پڑھتا ہے، یہ دیکھیے اندر قرآن جا رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا حدیث پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیے اندر جا رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا اخلاق پڑھتا ہے، یہ اندر جا رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ اندر گھل رہا ہے، حدیث کو پڑھنے کے بعد اندر ایسے کھل رہا ہے، اخلاق پڑھنے کے بعد ایسے وہ اندر کھولتے جا رہا ہے۔ اب بتائیے، ایک بچہ جو قرآن پڑھ چکا ہے، ایک بچہ قرآن پڑھ چکا ہے، کیا ابھی قرآن کو نکالنا باہر پاسبل ہے؟ نو۔ آج اگر میرے بیٹے کو میں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھایا، کیا میرا بیٹا مرے تک بھولے گا اس کو؟ نہیں بھولے گا میرے دوست، وہ قبر میں جانے تک بھی یاد رکھے گا۔ یہ ہے شکر کی مثال پانی میں گھلنے کی طرح، اور وہ ہے پتھر کی طرح اندر پانی میں جاتا آتا خلاص۔ میرے دوست آج ہمارے بچوں کو دین سکھاؤ گے، اس میں توکل آئے گا، بھروسہ، کانفیڈنس، سب کچھ آئے گا۔ فی الواقع یہ دیکھیے آپ، یہ فٹ بال ہے، اس فٹ بال کو ٹیم گراؤنڈ میں ادھر سے لات مارتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہ لات مارتا ادھر آتا ہے، یہاں لات مارتا وہاں جاتا ہے، وہاں سے لات مارتا ادھر آتا ہے۔ یہ اس کا کام لات کھانا، جوتے کھانا ہے، اس کا کام صرف جوتے کھانا ہے، پورے گراؤنڈ میں جوتے کھاتے پھرتا رہتا ہے۔ اوکے، کیوں؟ خالی ہے۔ لیکن اگر اس فٹ بال میں لوہا بھر دیا جائے تو لات مارے گا کوئی؟ پیتل بھر دیا جائے تو، تانبا بھر دیا جائے تو نہ، کوئی نہیں مارے گا۔ دوست آج ہماری مثال فٹ بال کی طرح ہے، ہم خالی ہیں، دنیا کے جوتے کھا رہے ہیں، ہم خالی ہیں، دنیا کے جوتے کھا رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر توکل کو بھرنا ہوگا، ایمان کو بھرنا ہوگا، عمل کو بھرنا ہوگا، اور تقوی کو بھرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ تقوی سے بھر گئے تو، عمل سے بھر گئے تو، اب ہمیں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی مجال بھی نہیں کرے گا، کوئی ہمیں کچھ نہیں کرے گا۔ آپ سکھاؤ گے، تعلیم دو گے، تربیت دو گے۔ آخری مثال دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم 9:50 کو ہے، تو 9:50 کو میں کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ آخری مثال یہ دیکھیے، ایک مثال دوں گا، اب نہیں بولیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ اوکے دوست، اچھا بھئی کیا ہے یہ؟ جلدی بولیے، کیا ہے یہ؟ 500 کا نوٹ پکا؟ کانفیڈنس نوٹ ہے۔ اچھا دوست یہ کیا ہے؟ پیپر ہے، لیکن یہ دونوں راستے پڑے ہوئے، یہ پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھائیں گے، جلدی بولو دوست، 500 کا نوٹ آئیں گے، اس کو کوئی اٹھائے گا نہیں، پیر رکھ کے چلا جائے گا، کوئی اس کو نہیں اٹھائے گا، لیکن اس کو اٹھائے گا۔ آپ پوچھیں گے ویلیو پیدا کرنا ہے تعلیم سے، ویلیو پیدا کرنا ہے تقوی سے، ویلیو پیدا کرنا ہے دین سے، ویلیو پیدا کرنا ہے تربیت سے، ویلیو پیدا کرنا ہے حسن سلوک سے، ویلیو پیدا کرنا ایمانداری سے، ویلیو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے پیدا نہیں کیا، ایسے بن جاؤ گے میرے دوست، پیدا کرو گے ایسے بنو گے۔ یہ گرا ہوا ہے، لوگ جھک کر اس کو اٹھائیں گے، جھکنے پر مجبور ہوں، کیوں؟ اس کی ویلیو ہے، جس کی ویلیو ہے لوگ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں، اور جس کی ویلیو نہیں ہے اس کے سامنے کوئی جھکنے والا نہیں، پیر رکھ کر آگے بڑھ جائیں گے لوگ۔ اگر زمانے میں اگر کسی مسائل کا شکار ہو جائے، یہ پیپر مسائل کا شکار ہو گیا، یہ پیپر مسائل کا شکار ہوا، ڈسٹ بن میں جانے والا ہے، ڈسٹ بن میں جانے والا، یہ پیپر مسائل کا شکار ہوا۔
مسائل کا شکار ہوا، تب بھی لوگ اس کو ڈسٹ بن میں کوئی نہیں پھینکے گا، اس کو ایسے 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 کرے گا اور پھر اس کو لے کے جیب میں رکھے گا۔ جس کی ویلیو ہے ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس کی دنیا قدر کرے گی۔ کتنے مسائل کا شکار ہونے دو، اس کو دنیا اپنے سینے سے لگائے گی، اس کو اپنے پاس رکھے گی، ڈسٹ بن میں نہیں پھینکے گی۔ اور اگر یہ کسی کانٹے کے جھاڑ میں پھنسا ہوا ہے، کانٹے کے جھاڑ میں پھنسا ہوا ہے، تب بھی لکڑی لے کر آہستہ سے ایسا نکال کے پھر جیب میں رکھ لیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوست، اپنے بچوں کو ایسے ویلڈ پرسن بنائیے، انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا کے سامنے نہیں جھکیں گے، دنیا ہمارے بچوں سے جھکنے والی ہے۔ میرا ٹائم کلوز ہونے جا رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہمارے پیارے پیارے ننھے منھے آنکھوں کے تارے، دل کے ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑوں کی فکر کرنے توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تربیت کی فکر جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔